بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بانی محفل محسن اہل سنت محترم صوفی غلام سرور نقشبندی صاحب زید مجدہ ارباب فکر و دانش اور محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو شیر ربانی اکیڈمی کے زیر اہتمام ماہانہ محفل میلاد شریف میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت قبلہ میاں جمیل احمد صاحب شرک پوری حافظہ اللہ تعالی کی سرپرستی میں یہاں پر دین متین کی ترویج و اشاعت کا جو سلسلہ جاری ہے، آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم، ابلاغ و تبلیغ کا شوق اور تعمیل کا منصب عطا فرمائے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع اولیاء کرام سے استمداد اور توسل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یقیناً
یہ موضوع بہت اہم اور بڑا وقیع موضوع ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ الفاظ کو سوز، حروف کو تاثیر اور انداز بیان کو قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کے ان الفاظ میں خالق کائنات جل جلالہ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ہماری گفتگو کا موضوع اور محور لفظ وسیلہ ہے۔ ہم اس کا معنی بیان کرتے ہوئے احادیث سے مطلقاً توسل کے ابتدائی دلائل پیش کرتے ہوئے بالخصوص اولیاء کرام علیہم الرحمہ کا توسل اور ان کے تصرفات کے بارے میں اپنے موضوع کو محدود رکھیں گے۔ اس سلسلہ میں لفظ توسل کا اصل مادہ واو، سین اور لام ہے۔ جوہری میں صحاح میں اس کا معنی یہ بیان کیا ہے، وسیلہ وہ ہوتا ہے ما یتقرب بہا الی الغیر، کہ جس کے ذریعے سے کسی اور کا قرب حاصل کیا جائے، وہ وسیلہ ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یوں کہا، ما یتوسل بہا الی تحصیل المطلوب، مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے جس کو ذریعہ بنایا جائے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ انسان خالق کائنات جل جلالہ کے رضا کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی چاہت اور اس کے قرب میں زندہ رہنے کے لیے جن ذوات کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان اس رضا اور قرب کے حصول کے لیے ذریعہ بناتا ہے، انہیں شرعی طور پر وسیلہ کہا جاتا ہے۔ توسل میں بحث کے لحاظ سے ابتدائی طور پر توسل کی دو قسمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک ہے توسل اعمال صالحہ سے اور دوسرا ہے توسل ذوات فاضلہ سے۔ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب پانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جن کی وسیلے سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ توسل اعمال صالحہ کا توسل ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اعمال صالحہ کا توسل مانا جاتا ہے، لیکن توسل ذوات فاضلہ سے، یہ ہمارا موضوع ہے کہ وہ مقدس شخصیات جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ہمیں ان کا قرب پانے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ قریب کا قریب بھی قریب ہوتا ہے
توسل ذوات فاضلہ سے یہاں پر حقیقی طور پر لفظ وسیلہ کا وہی مصداق اور مدلول ہے، کیونکہ خطاب اہل ایمان کو ہے اور وسیلہ سے پہلے انہیں تقوی، طہارت اور پرہیزگاری کا مرتبہ پانے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو اعمال صالحہ کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہیں۔ تقوی جس وقت وہ پا چکا ہے تو توسل اعمال صالحہ کا اب اس کی اس کو حاجت نہیں رہی۔ اب وابتغوا الیہ الوسیلہ جو کہا جا رہا ہے تو یہ صرف اور صرف توسل ذوات فاضلہ کا ہے کہ جن کے بارے میں خالق کائنات نے حکم دیا کہ تم ان کے توسل سے مجھے تلاش کرو، ان کے توسل سے میری چاہت اور رضا کو ڈھونڈو اور ان کے قرب سے میرا قرب حاصل کرو۔ اور دوسرے مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ جس قدر بھی اعمال صالحہ ہیں ان کا توسل ذوات فاضلہ کے توسل کے بغیر تام اور مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز کا توسل اور روزے کا توسل یہ کسی کا عقیدہ ہے اور کہے کہ میں ذوات فاضلہ کا توسل نہیں مانتا، تو نماز اس وقت تک وسیلہ بنتی ہی نہیں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ درمیان میں نہیں آتا۔ روزہ اس وقت تک بندگی نہیں جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترے ہوئے قرآن مجید کا حکم بندے کی طرف اس کا خطاب متوجہ نہیں ہوتا۔ جس حد تک بھی جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان اعمال صالحہ کو بالآخر لوٹ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف آنا پڑے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نسبت سے ان پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ لہٰذا جس قدر بھی اعمال صالحہ سے توسل کیا جائے گا وہ بالآخر وہ توسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے توسل قرار پائے گا۔ اس واسطے توسل ذوات فاضلہ سے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار شرع شریف کی روشنی میں ممکن نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو اس کی تبلیغ کی، تعلیم دی، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا باقاعدہ یہ عمل رہا، اور بعد میں تابعین، فقہاء اور امت کی کسی صدی کا کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس امت کے عظیم لوگوں نے توسل کے عقیدے پر عمل نہ کیا ہو۔ پوری تاریخ اسلام اگر اس کو کھنگالا جائے تو ہر جگہ ہر لمحہ امت کے اندر توسل کا عقیدہ موجود رہا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص جو نابینا تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی آنکھوں کی بینائی کے لیے سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن کے کہا، ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خیر لک۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف کی درجنوں کتابوں میں یہ حدیث سند صحیح سے موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فن حدیث کے معیار کے مطابق حسن صحیح کہا ہے۔ اس معیار کی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جس وقت سرکار سے اپنی آنکھوں کی بینائی کا سوال کرنے آئے تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم ایک چیز معین کر کے مجھ سے مانگنے آئے ہو، میں تجھے دو باتیں بتاتا ہوں، ان میں سے جو چاہو وہ تمہیں مل جائیں گی۔ ان شئتا صبرتا ان شئتا دعوت، اگر چاہتے ہو میں دعا کر دیتا ہوں
تمہاری آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، بینائی آنکھوں میں آ جائے گی، اور اگر چاہتے ہو تو تم صبر کرو، فَهُوَ خَيْرُ لَكَ، یہ تمہارے لیے آنکھوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہوگی اور اس سے بھی بہتر ہوگا یہ تمہارے لیے، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا لینا چاہتے ہو۔ تو وہ صحابی انہوں نے آنکھوں کے لیے سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند کلمات بتائے اور اس انداز سے انہیں عطا کیے تاکہ ان تک یہ بات خاص نہ رہے۔ اگر آج میں اپنی زبان سے یہ دعا کروں گا تو بعد والے یہ دعا مجھ سے آ کے کیسے کروائیں گے، یعنی ان کی تشفی کیسی ہوگی، اگرچہ مجھے تو پتا ہے کہ کون آیا ہے اور کون حاجت چاہتا ہے، لہٰذا وہ الفاظ دے دیتا ہوں کہ جب بھی ان کے توسل سے کوئی دعا مانگے گا خالق کائنات اس کو مراد عطا فرما دے گا۔ فرمایا تم یہ دعا وضو کر لو اور جا کے یہ دعا مانگو، اللہم انی اتوجہ الیک، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اور اکیلا نہیں، بنبیک اتوجہ الیک بنبیک، میں تمہارے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے سوال کر رہا ہوں، اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، میں ان کے توسل سے تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ فرمایا یہ کہنے کے بعد پھر کہو یا محمد انی توجہت بکا الی ربکا فی حاجتی ہذہ لتقضی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، لہٰذا آپ کے نام کو پیش کر کے میں اللہ سے حاجت چاہ رہا ہوں تاکہ یہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اللہم فشفہ فیا، اے اللہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو میرے بارے میں قبول فرما لے۔ اب یہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں جو درجنوں کتب میں موجود ہیں اور اپنے معیار کے لحاظ سے حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا، اس دعا کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اور اختتام میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، اللہم انی اسألک، اور پھر فشفہ فیا، یہ امر کا صیغہ جو دعا کی صورت میں ہے اس کا خطاب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن درمیان کے اندر یا محمد انی توجہت بکا الی ربکا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ لفظ یا کے ساتھ پکارا گیا اور پھر سرکار کا وسیلہ 2 مرتبہ اس دعا کے اندر پیش کیا گیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں وہ شخص چلا گیا، طبرانی کے الفاظ یہ ہیں کہ طال بنا الحدیث ما تفرقنا، عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ بات لمبی ہو گئی، ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن رہے تھے، ابھی مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی کہ وہ شخص لوٹ کے واپس آ گیا اور اس کی آنکھیں نور سے چمک رہی تھیں۔ اب یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یا کے ساتھ غیب میں سرکار کو پکارنا یہ اس حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں وہ آ گیا، ہم بیٹھے تھے، وہ واپس آ گیا تو پتہ چلا اس نے یہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا کہیں اور جگہ بیٹھ کے مانگی ہے، اور مانگنے کے بعد توسل پیش کرنے کے بعد پھر واپس آیا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جو دعا انہوں نے مانگی تھی اس کا ہمیں اثر نظر آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو درست فرما دیا تھا۔ اور یہ توسل جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اذن اور حکم کے مطابق ہے چون کیا تھا، اور یہ توسل جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اذن اور حکم کے مطابق ہے، چونکہ اس میں بطور دعا آپ نے یہ تحفہ امت کو عطا فرما دیا، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ رہا کہ اگرچہ سرکار کا وصال ہو چکا ہے پھر بھی جس وقت ہم ان لفظوں سے دعا کریں گے خالق کائنات اس توسل کا اثر ظاہر فرما دے گا۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص بارہا آتا رہا، اس کا کام نہیں ہوتا تھا،
حضرت عثمان بن حنیف نے اس کو کہا میں تجھے یہ ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم یہ دعا پڑھو اور پھر ان کے پاس جاؤ۔ انہوں نے یہی دعا پڑھی اور سرکار کے وصال کے بعد بھی اسی طرح توسل اور یا کے ساتھ ندا کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اور خالق کائنات نے اس میں یہ تاثیر رکھی کہ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں وہ شخص جو ہفتوں سے اس کا کام نہیں ہو رہا تھا، جس وقت امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچا تو فوراً ان کی حاجت مکمل ہو گئی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ تو بہت بڑا وسیلہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی اس عقیدے پہ کاربند رہے، اور جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا پھر بھی یہ عقیدہ رہا، جس طرح کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور ابن کثیر کی جامع المسانید میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ هَلَكُوا، اے اللہ تعالیٰ کی حبیب اپنی امت کے لیے بارش مانگیے، امت ہلاک ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ حالانکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو کئی سال گزر چکے ہیں، اور صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی دعا کی جائے خالق کائنات دعا کو سنتا ہے اور قبول کر لیتا ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ کا توسل یہ کس قدر ان کا عقیدہ تھا۔ حضرت اس بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ دعا کی ہے، کہتے ہیں میں سو گیا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا اخبر عمر انہم یسقون، جاؤ عمر فاروق کو بتا دو بارش برسا دی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خالق و مخلوق کے درمیان برزخ کبریٰ ہے، سب سے بڑا وسیلہ ہے، لیکن ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے توسل اور ان کے لحاظ سے جو ان کا امور کے اندر تصرف ہے، یہ بالخصوص ہمارا موضوع ہے۔ بخاری شریف میں اولیاء سے تصرف پر بھی متعدد دلائل موجود ہیں، ان سے توسل کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جس وقت قحط پڑ گیا تو انہوں نے بارش کے لیے جب دعا مانگی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ الفاظ یہ تھی اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک، ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ، چونکہ ماضی استمراری ہے، بارہا ہم نے اے اللہ تجھ سے تمہارے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگی تھیں، کس واسطے فتسقنا کہ تو بارش برسائے، اور اس وسیلے پر بارشیں برستی رہیں۔ آج ہم نتوسل الیک بأم نبیک، آج ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے وسیلے سے، فسقنا، لہٰذا ہمارے لیے بارش کا نزول فرما دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے ہیں، اور اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ توسل جو ہے صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اولیاء کی ذوات سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے۔ نام لے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جس وقت دعا کی ہے تو متعدد بار ایسا ہوتا رہا، حدیث سے صحیح میں موجود ہے، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے توسل سے دعا مانگی گئی ہے، خالق کائنات نے پھر بھی بارشوں کا نزول فرمایا ہے۔ اور اس سلسلہ میں کچھ لوگوں کا یہ وہم بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب توسل نہیں کیا تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ سرکار کا چونکہ وصال ہو چکا تھا لہٰذا اب توسل وصال کے بعد جائز نہیں تھا، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کر رہے تھے، تو اس کی یہاں پر الفاظ اور قرائن کے لحاظ سے گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، اس کے باوجود ان کا توسل اس واسطے پیش کیا جا رہا تھا
مستدرک للحاکم میں باقاعدہ خطبہ انہوں نے دیا. انہوں نے کہا اے صحابہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا للعباس ما یرل ولد لوالدہ، کہ یہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرتبہ دیتے تھے جو بیٹا اپنے باپ کا سمجھتا ہے. فاتخذوہ وسیلہ، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے اس کے ادب کے پیش نظر آج ان کو اپنا وسیلہ بنا لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نسبت ہی تو وسیلے کا کام دے رہی ہے. اور اس مقام پر جو مستدرک میں لفظ موجود ہیں انہوں نے کہا اللہم ھذا ام نبی کا، یہ تمہارے محبوب علیہ السلام کے چچا جان ہیں، لہٰذا ہم ان کا نام پیش کر کے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہاں سے ادب جو تھا اور تعظیم جو تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو ظاہر کرنا مقصود تھا اور اس بات کو واضح کرنا مقصود تھا کہ اولیاء کرام علیہم السلام سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بارہا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وصال کے بعد بھی توسل کیا، اور وصال سے پہلے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کے توسل کو ثابت کیا. طبرانی نے موجم کبیر میں لکھا ہے، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا تھا تو پہلے دن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ پڑھا اس کے بارے میں اس کا ایک شعر یہ تھا وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسِلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسول ہی اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ ہے، لیکن ان سب میں سے جو اللہ کی طرف جلد پہنچانے والا وسیلہ ہے وہ آپ کی ذات ہے. لہٰذا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا توسل برحق ہونا، جن کا وصال ہو چکا تھا، اس پر صداقت کی مہر تو سرکار کی بارگاہ میں لگا دی گئی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اتنا قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد حکومت میں منبر پہ بیٹھے اعلان کر رہے تھے کہ اگر کہیں سواد بن قارب ہوں تو وہ مجھ سے ملاقات کریں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور ان سے وہ شعر سننا چاہتا ہوں جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح توسل کے مضمون پر پیش کیے تھے. لہٰذا اولیاء کرام علیہم الرحمہ سے توسل، اس میں اہل بیت اطہار ہوں یا اصحاب رسول علیہ السلام ہوں، یہ سارے کے سارے اس فہرست میں سر فہرست افراد ہیں. جہاں پر اہل بیت سے توسل موجود ہے وہاں پر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے توسل بھی موجود ہے. مسند ابی یعلا میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب مسلم امہ کا لشکر نکلے گا تو یہ آواز دی جائے گی حل فیکم احد صاحب محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فتستنصرون بہ فتنصروا، کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے حالت ایمان میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ تم میں کوئی ایسا ہے؟ یہ اعلان کر کے اس بات کو واضح کیا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اعلان ہوگا فَتَسْتَنْصِرُونَ بِهِ فَتُنْصَرُوا، اگر کوئی ایسا صحابی آج اس لشکر میں موجود ہے تو لشکر والوں ہمارے لیے غنیمت ہے، سارے ان کے وسیلے سے مدد مانگو، اللہ ان کے وسیلے سے مدد فرما دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی جو توسل کے لحاظ سے ان کی حیثیت ہے اس کو اس انداز میں واضح کیا. فرمایا دعائیں مانگی جائیں گی اور اس وقت تلاش کیا جائے گا جب پوری کائنات میں میرا ایک صحابی بھی اس لشکر کے اندر موجود ہے، ان کا نام پیش کر کے فَتَسْتَنْصِرُونَ فَتُنْصَرُوا، اے لوگو فَتَسْتَنْصِرُونَ بِهِ، ان کے وسیلے سے نصرت چاہو، ان کے وسیلے سے مدد مانگو. جس وقت یہ کہا جائے گا مدد کر دی جائے گی، یہ وہ توسل ہے جس کا سبق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو عطا فرمایا ہے. یہاں تک کہ کنز العمال اور دیگر متعدد کتب میں یہ حدیث موجود ہے. فرمایا رب اشعث لو اقسم علی اللہ لا برہ، یہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا قرب دیا، اللہ کے ولی قرار پائے ہیں، ان کا توسل، ان کی زبان کے لفظ
ان کا وسیلہ اور ان کا کچھ کہہ دینا وہ عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ فرمایا بظاہر وہ پراگندہ حال ہوتے ہیں، وہ مدفوع عن الباب ہوتے ہیں، انہیں کوئی اتنا بڑا سمجھے نہیں جا رہا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ قسم اٹھا دے کہ یا اللہ یہ کام یوں ہونا چاہیے، اللہ نظام بدل کے ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، بات کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ محتشم سامعین حضرات، توسل کی اس حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر واضح کیا ہے۔ میدان بدر میں فرشتے جب آئے تھے تو خالق کائنات 9ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا، کیا انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم جاؤ مومنوں کو ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ایک تو یہ وہم پیدا کیا جا رہا ہے منصب الوہیت بیان کرتے ہوئے کہ الہی مددگار ہوتا ہے اور الہی مشکل کشا ہوتا ہے اور جو مدد کرے وہ الہ ہوتا ہے۔ اب میدان بدر میں فرشتے مدد کو آئے تھے، متعدد آیات اس بارے میں موجود ہیں، اگر جو مدد کرے وہ الہی ہوتا ہے تو کیا پھر فرشتوں کو الہ مان لیا جائے گا؟ مدد انہوں نے کی ہے۔ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، محبوب یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دے، مدد کو آئے ہیں، مدد کی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ شرک نہیں ہے۔ اللہ فرماتا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگرچہ صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑتے فرشتے رہے ہیں لیکن مدد میری ہی ہے، یہ غیر کی مدد نہیں ہے، یہ طاغوت کی مدد نہیں ہے، یہ مدد میری ہے، اس واسطے کہ میرے بندوں کی ہے اور میری طاقت ان سے ظاہر ہوئی ہے، میری قدرت کا ان سے اظہار ہوا ہے۔ میدان بدر میں فرشتے مدد کو پہنچے ہیں، ان کے وسیلے سے مدد آئی ہے اور وہ مدد برحق قرار پائی ہے، اور خالق کائنات نے، حالانکہ وہ تو وسیلے کا محتاج ہی نہیں، یہ توسل ہمارے لحاظ سے ہے، وہ چاہتا تو کافر سارے گھر میں ہی مر جاتے، میدان بدر میں پہنچ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اسے تو فرشتوں کی ضرورت کیا تھی؟ کہا فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ براہ راست ہی صحابہ کی مدد کرنے پہ قادر تھا، لیکن اس کے باوجود درمیان میں وسیلہ رکھا، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جا کے مومنوں کو ثابت قدم رکھو۔ وہ اس وسیلے کے بغیر بھی مدد کر سکتا تھا، قادر تھا، اور اس کی ذات کے لحاظ سے توسل کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں کہ ہم اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلے کے محتاج ہیں۔ خالق کائنات بالکل بلا واسطہ میدان بدر میں مدد کر سکتا تھا، لیکن فرشتوں کو بھیج کے انہیں کہا تم ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ جو میرے بندے ہیں ان سے مدد یہ غیر کی مدد نہیں ہوتی، اور درمیان میں ان کا ہونا یہ شرک نہیں ہے، اس واسطے کہ میں نے خود اپنے فرشتوں کو اپنے بندوں کے درمیان ایسا ایک ذریعہ بنایا ہے کہ میرے بندوں کو میری مدد ان کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، فرمایا یہ میری اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، یہ میرے عزت والے بندے ہیں۔ تو قرآن مجید برہان رشید نے اللہ کے عزت والے بندوں کے توسل کو ثابت کیا کہ اللہ کے عزت والے بندے اللہ کی بارگاہ کا وسیلہ ہوتے ہیں، اور پھر اس انداز سے ثابت کیا کہ ان کی مدد کو غیر کی مدد نہ سمجھنا،
تلواریں یہ چلاتے رہے، ڈھاٹے باندھ کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے ثابت قدم رکھ رہے تھے، مدد کر رہے تھے، لیکن خالق کائنات فرماتا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ مدد میری ہی مدد ہے، اس واسطے کہ میرے بندوں سے ظاہر ہوئی ہے، لہذا فرشتوں سے اللہ کی مدد کا اظہار ہو تو یہ بھی عین اسلام ہے، اور اولیاء سے اللہ کی مدد کا اظہار ہو یہ بھی عین اسلام ہے۔ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر شرک ہے تو ہر ایک کے لحاظ سے شرک ہے۔ اگر ایک بات شرک ہے تو ملائکہ کے لحاظ سے بھی ہونی چاہیے اور بندوں کے لحاظ سے بھی ہونی چاہیے۔ جب ملائکہ کے لحاظ سے یہ بات طے شدہ ہے اور بالکل 100% حقیقت قرآن مجید میں موجود ہے تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں کسی طرح کا اس پر کوئی غبار نہیں ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اپنے بندوں کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آسان ہو جاتا ہے، اور اس انداز میں آسان ہوتا ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی امتوں میں سے ایک شخص اپنے گھر سے نکلا تھا، کعبہ کی طرف نہیں جا رہا، ایک بندے کو ملنے جا رہا ہے، صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے، گھر سے نکلا، اللہ نے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا، فرشتے نے شکل انسان میں اس کا استقبال کیا اور پوچھا این تریدو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا یہ سامنے گاؤں ہے، وہاں ایک انسان ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا حل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا تمہارا کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی درہم و دینار کی بات ہے، کوئی جاگیر مشترکہ ہے، کوئی کاروبار آپس میں تم نے مشترکہ بنا رکھا ہے، کیوں اس سے ملنے جاتے ہو؟ تو شخص نے کہا غیر انی احببتہ فی اللہ، میں اس سے درہم و دینار کے لیے نہیں ملتا، میں اس سے مال و منال کے لیے نہیں ملتا، صرف اس لیے ملتا ہوں جب میں اسے دیکھتا ہوں مجھے خدا یاد آتا ہے۔ احببتہ فی اللہ، صرف خدا کے لیے، صرف خدا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، نہ درم دیکھتا ہوں نہ دینار دیکھتا ہوں، میں تو اس وقت اس کے پاس جاتا ہوں، اس کی محفل میں جب بیٹھتا ہوں تو اپنے آپ کو غفلت کی قید سے آزاد پاتا ہوں اور اللہ کی رحمت میں آباد پاتا ہوں۔ وہ مجھے رب کی بارگاہ کا پتہ دیتا ہے، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں، میرے دل کی کیاری کے ہنچے چٹک کے پھول بنتے ہیں، مجھے معرفت ایزدی کی خوشبو آتی ہے، میں صرف اور صرف خدا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں۔ فرشتہ کہنے لگا انی رسول اللہ علیکہ، اے ایک ولی کو خدا کے لیے ملنے والے، سن لے میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک پیغام لے کے، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ رسول اللہ علیکہ، میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، میں تمہیں رب کا ایک سندیشہ دینے آیا ہوں۔ یہ انسان حیران رہ گیا، کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح تیری مہربانی، مجھے محلے میں کوئی جانتا نہیں تھا، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، فرماؤ کیا پیغام میرے رب نے دیا؟ تو فرشتہ کہنے لگا اس نے مجھے یہ کہہ کے بھیجا ہے ان اللہ احبک کما احببتہ فیہ، اے میرے بندے تو نے میرے ولی سے میرے لیے پیار کیا تو میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ ولی کا توسل، ولی کی ذات کی برکت، ولی کا کردار، اللہ کا محب بننا بڑا مشکل ہے، لیکن پا گئی آسودگی کنویں محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی، انسان کے لیے مشکل تھا کہ محب بن جائے، فرمایا جس نے ولی سے محبت کی یہ محبت اتنا بڑا وسیلہ بن جائے گی کہ میں اسے صرف اپنا محب ہی نہیں بناؤں گا، اپنا محبوب بناؤں گا، اس واسطے کہ وہ میرے محبوب سے پیار کرنے والا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب جس وقت یہ حقیقت قرآن و سنت کا حصہ ہے، استعانت اولیاء کرام سے ہمیشہ امت کا معمول رہا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، محبوب علیہ السلام کے جبے سے استعانت، سرکار کے کپڑوں سے استعانت، بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے استعانت۔ ذہبی نے سیر و
اعلام النبلاء میں یہ لکھا ہے کہ امام محمد بن منقدر جو بہت بڑے تابعی تھے، محمد بن منقدر، وہ لوگوں نے بارہا ان کو دیکھا کہ یادا خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنا رخسار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ملتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اذا اصابنی خطر استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے استعانت کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، محمد بن منقدر جیسے لوگ جن کا نام لوگ اپنے وظائف میں شمار